قیامت پر ایمان بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے جتنے علامات ہیں وہ ہمارے عقل سے سمجھ نہیں آ سکتے، وہ ماورائے عقل ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے خلاف عقل، اللہ کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا، لیکن ماورائے عقل مانا جہاں ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی، وہ ہے تو عقل کے موافق ہے لیکن ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، تو اس لیے اس پر ایمان لانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ قیامت کی تعیین کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کب ہوگی اللہ کو پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کون سا جمعہ ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں۔ ایک ہے اشراط الساعہ، اس کو کہتے ہیں علامات الساعہ، کہ قیامت کی نشانیاں، وہ اللہ کے پیغمبر نے بتلا دی۔ ان میں علامات جو ہیں وہ دو قسمیں، صغرا بھی ہیں کبرا بھی ہیں، چھوٹی نشانیاں بھی ہیں بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ اور اب مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ جتنی چھوٹی نشانیاں حضور نے فرمائی وہ سب پوری ہو گئی، اب صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ چھوٹی نشانیوں میں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آج وہ لوگ جو بکریاں چرانے والے ہوتے تھے، آج وہ جب کہ آخر وقت آئے گا تو قیامت سے پہلے حفاتن عراتن، یعنی پاؤں ننگے سر ننگے بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے۔ وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ، آج دیکھ لیں بن رہی ہیں ساری، ایک دوسرے کا تقابل اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یکسر الاشجار والابحار، سرزمین حجاز میں درخت بھی زیادہ ہوں گے اور پانی بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب 20 سال پہلے تو کوئی درخت نظر ہی نہیں آتا تھا، تو یہ بھی سب علامات قیامت میں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعوذ باللہ زنا عام ہو جائے گا، یتحارج الناس کما یتحارج الحمر، لوگ ایسے زنا کریں گے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے جیسے گدھا گھوڑا کرتا ہے، یعنی ان میں کوئی شرم باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ساری نشانیاں تقریباً گزر گئی ہیں، اب بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں کیا ہے؟ خروج الدابۃ من جبل الصفا، کہ جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا، یتکلم، وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے، امام مہدی جو ہے فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ اور آمنہ، اور میری نسل سے ہوگا، قریش سے ہوگا، اور ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کرے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر بڑی علامات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق میں مسجد کے مینارے پہ اتریں گے، اور اس کے بعد وہ امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ جب ان کو دیکھیں گے تو پیچھے ہٹنا چاہیں گے، وہ کہیں گے اللہ رسول کا کھڑے رہو، آج میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ آئیں گے اور 40 سال آپ زندہ رہیں گے، اور آپ ہی دجال کو قتل کریں گے۔ یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویدع الجزیہ، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے، یا اسلام یا تلوار۔ یملأ الارض عدلا وقسطا، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ ثم یتزوج، پھر شادی بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا ثم یموت ویدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان پہ موت آئے گی اور وہ بھی حضور کے روضے میں دفن ہوں گے۔ تو اب علامات قیامت میں بڑی نشانی ہے، بعض نشانیوں کا تعلق آسمان سے ہے، بعض نشانیوں کا تعلق زمین سے ہے، بعض نشانیوں کا تعلق پہاڑوں سے ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اسی طرح فرمایا اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے یہ بھی پھٹ جائے گی، یوم تنشقق الارض
زمینیں پھٹ جائیں گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ملائکہ اتر آئیں گے، تو یہ سب علامات قیامت میں ہیں۔ انہی میں سے یہ آیت مبارک ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمان کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو فنا کر کے پھر لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن اپنی مہربانی سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ وعدہ ہے، واجب ہے، حالانکہ اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے، لیکن اللہ کی ذات سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ ہم نے فرمایا یہ ہم کریں گے، ہو کے رہے گا، قیامت آئے گی۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، اور دوسری جگہ ہے یسألونک عن الساعۃ، میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، قل انما علمها عند اللہ، اللہ کو علم ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، میرے محبوب آپ کو بھی پتہ نہیں شاید قیامت قریب ہو۔ تو بہرحال قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی لیے ابو جعفر المنصور ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ان کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسرائیل دیکھو تم نے مجھے زیارت کرائی ہے، تو ایک بات تو بتا دو کہ میری زندگی میں کتنا عمر باقی ہے میری؟ تو اس نے اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ اب بادشاہ کو تو نیند کھل گئی، جتنا بڑی دولت ہو، اقتدار ہو، اتنا بندہ پریشان ہوتا ہے نا، ملنگ کلندر لوگوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا تھا نا کہ لٹتا نہ دن کو یوں، کیوں رات کو میں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ لیکن بادشاہوں کو تو چین نہیں آتا نا جی، ان کی تو ایک ایک چیز میں جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، زندگی ایسے گزارے، مسافر آتا ہے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے چلا جاتا ہے، بس۔ اب جناب صبح کو سارے مولویوں کو بلاؤ بھائی، جب بادشاہوں کو یا حاکموں کو ضرورت پڑے پھر مولویوں کو بھی بلاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مولوی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک درباری ہوتے ہیں حلوائی، اور ایک سرکاری اور ایک اصلی مولوی ہوتے ہیں۔ وہ اکثر ان کو بلاتے ہیں نا جو ان کے خوشامدی ہوتے ہیں۔ ان کو بلایا کہ یار ایسے اسرائیل نے کہا، میں نے پوچھا عمر کتنی، یوں کر کے چلا گیا، انہوں نے کہا جی آپ 50 سال زندہ رہیں گے۔ کسی نے کہا جی نہیں یہ تو 500 سال بھی تو ہو سکتے ہیں، بادشاہ کی خوشامد کے لیے۔ انہوں نے کہا یار بات دل کو لگتی نہیں، جب 500 سال سرکار دو جہاں زندہ نہیں رہے تو میری کیا طاقت ہے۔ بادشاہ تھا آخر جناب بڑا تنگ آ کے اس نے کہا کہ بھئی اب کوئی حل نہیں، یہ ہمارے جو درباری لوگ ہیں نا پیسے لینے والے مولوی، ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، امام ابو یوسف کو بلایا جائے۔ امام ابو یوسف بغداد میں تھے، ان کو بلایا بادشاہ نے ان کے سامنے خواب رکھا کہ حضرت اس سے 5 سے کیا مراد ہے، 50 سال مراد ہے، 5 دن مراد ہے، 5 گھنٹے مراد ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو امام ابو یوسف مسکرائے، انہوں نے فرمایا حضرت یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے خام خواب کے دماغ میں خلل ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، میں کیسے بتا دوں؟ خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی میں ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ،
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ تو یہ تو اللہ کے سوا کسی کو علم ہی نہیں، اور نے یہی اشارہ کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ تو ان 5 مغیبات میں ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی، ہاں اللہ کسی کو دینا چاہیں تو دے دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کبھی کبھی انبیاء کی، جیسے حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ عبد الخیرہ، اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر رو پڑے، لوگوں نے پوچھا ابو بکر سے، آپ کو نے کہا آپ سے مراد حضور ہیں، اب حضور ہمارے پاس رہنے والے نہیں ہیں، اس کا معنی ہے کہ حضور کے جانے کے دن قریب آ گئے۔ تو ایسی علامات انبیاء کو اسی طرح اللہ کبھی کبھی اولیاء اللہ کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت برحق ہے، اس کا انکار کفر ہے، لیکن کب ہوگی لا یعلمها الا اللہ تبارک و تعالی، واللہ اعلم۔